ٹانگانیکا سے پاکستان بھجوایا، کیونکہ ماشاءاللہ یہ انگلش میں تو بہت ماہر تھے، مگر اردو اور عربی میں ان کی جو تعلیم تھی وہ اتنی مایا ناز نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت مسلم موعود سے مشورہ کیا تو پھر آپ کو پاکستان بھجوا دیا گیا۔ اس زمانے میں تعلیم الاسلام کالج تھا، وہ لاہور میں ہوتا تھا، اور اس میں آپ داخل ہوئے، اور وہاں پہ جب یونین کے الیکشن ہوئے تو آپ یونین کے سیکرٹری منتخب ہوئے، اور محترم قمر عزیز صاحب جو بعد میں چیف سیکرٹری سندھ ہوئے وہ بھی صدر یونین تھے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ ان دونوں دوستوں نے دین میں بھی اور دنیا میں بھی اپنا نام کمایا۔ محترم ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو ملکہ برطانیہ کی طرف سے میڈل بھی دیے گئے ہیں، اعزاز ملے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یو این او میں بھی جو ہمارے ریفیوجیز ہیں ان کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 2 ممالک کے اعزازی کونسلر بھی ہیں یو کے میں، اور سب سے بڑی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو سرکاری طور پر سعودی عرب کے بادشاہ کا سرکاری مہمان ہوتے ہوئے حج بیت اللہ کی بھی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ نے اس عمر میں، جبکہ عام جوان آدمی بھی حج کے لیے جاتے ہوئے بعض دفعہ سوچتے ہیں، تو آپ کو حج کی بھی توفیق ملی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے دوست ہیں ہماری، کل بھی بہت سارے دوستوں سے بات ہو رہی تھی، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹی آئی کالج کا ہر طرف سے شور سنا ہوا ہے، اور آپ بہت کام کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ہمیں خبر آپ کی طرف سے ملتی رہتی ہے، مگر آپ کرتے کیا ہیں، یہ کیوں ایسوسیشن بنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی تو آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ کل میری چیئرمین ایم ٹی اے سے ایک ملاقات تھی، انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنے ایکٹیو ہیں اور ہر ماہ آپ کا کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ایسوسیشن کرتی کیا ہے۔ تو بہرحال میں نے ان سے جو بتا سکتا تھا انہیں انفارمیشن دی۔ تعلیم الاسلام کالج جو تھا وہ جب بنایا گیا تو یہ ہمارے پاکستان میں، پہلے یہ لاہور میں تھا، پہلے قادیان میں تھا، قادیان سے شفٹ ہوا، جب وہ ملک کی تقسیم ہوئی پھر لاہور رہا، اور اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے اس کی رفع میں عمارت کی تعمیر فرمائی اور اس کو کالج کا آغاز ہوا۔ یہ کالج جس نے مایا ناز طلباء پیدا کیے، اس کے پرنسپل صاحبزادہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے منصب پر فائز فرمایا۔ اس کے بعد ہمارے موجودہ حضور حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز بھی ہمارے تعلیم الاسلام کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سے وہ 1-2 سال سینئر تھے، ہم نے آپ کو اسکول میں بھی دیکھا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک آپ کے اسٹوڈنٹ نے مجھے سنایا اور میں نے بہت اس سے محظوظ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اسکول میں تھے، جب انٹرول ہوتا تھا تو حضور چلے جاتے تھے، ادھر ادھر ہمیں نظر نہیں آتے تھے، ہم تو خوش کپیوں میں مشغول ہو جاتے تھے، کچھ کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضور جاتے کہاں پہ۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا تو دیکھا جو جماعت کی اسکول کے اندر مسجد تھی اس کے اندر آپ ظہر اثر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام دینا ہوتا ہے اس کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ایمان افروز واقعہ تھا ہمارے لیے جو میں نے اس وقت سنا۔ اس کے علاوہ تعلیم الاسلام کالج کے جو اخراجات تھے وہ تقریباً 80% جو تھے وہ جماعت ہمارے لیے برداشت کرتی تھی۔ ہم لوگ اب باہر آ گئے ہیں، اس ملک میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس میں سے کچھ خرچ کر کے اپنے ان غریب اور مستحق بچوں کے لیے اسکالرشپ فنڈ میں رقم بھجواتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک دوست تھے جو تعلیم الاسلام کالج کے اولڈ اسٹوڈنٹ بھی تھے اور نہایت ہی غربت کی حالت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ وہ پاکستان میں روا میں رات کو ریلوے اسٹیشن پہ جا کے کلی کا کام کرتے تھے۔ دن کے وقت وہ
جو دوست ہوتے تھے ان کا کسی کا سامان کرا لیا، کسی کو مدد کر دیا، اگر انہوں نے کچھ پیسہ دے دیا تو وہ اس سے انہوں نے اپنے اسکول کے اخراجات کو برداشت کیا. تو بڑی ہی غربت کے زمانے تھے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اکثریت وہاں پہ واقفین زندگی کی تھی جو نہایت ہی معمولی ان کو وظیفہ ملتا تھا جماعت کی طرف سے، جس کے ساتھ وہ اپنے بچوں کا بھی خرچ کرتے تھے. تو وہ جو تعلیم الاسلام کالج تھا اس نے ہمیں ایک ماں کی طرح سنبھالا، ہمارا سارا خرچ برداشت کیا، ہمارے لیے انہوں نے اتنی آسانی پیدا کی کہ ہم پڑھ سکے اور آج ہم اس ملک میں آ کے آباد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے تقریباً سارے نہایت ہی اچھے مالی طور پر مستحکم ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں کالج جو تھا وہ کیسے سنبھالتا تھا. ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب آپ کو پاکستان پیسے بھجواتے تھے آپ کے خرچ کے لیے، اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کچھ پیسے بھجوانے میں دیر ہو گئی. کنٹین کا وہ بل تھا جو ڈاکٹر صاحب نے ادا کرنا تھا، اور وہ کنٹین والا مطالبہ کر رہا تھا. انہوں نے جو کنٹین کا مالک تھا اس نے پرنسپل صاحب سے رابطہ کیا، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس وقت تو وہ ابھی پرنسپل تھے، حضرت صاحب ناصر احمد صاحب. تو جب ان کے پیسے آئے تو یہ لے کے دوبارہ کنٹین والے کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ میں اپنی ادائیگی اب کرنا چاہتا ہوں، میرے پیسے آ گئے. تو اس نے بتایا کہ آپ کے پیسے ادا ہو چکے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے شفیق قسم کے اساتذہ تھے ہمارے، اور کتنے شفیق ہمارے پرنسپل تھے جو اپنے اسٹوڈنٹ کا اتنا خیال رکھتے تھے. جب یہ فارغ ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب تعلیم کے لیے، ان کو اسکالرشپ مل گیا تو یہ جانے لگے. تو پرنسپل صاحب نے کہا آپ نے ہم سے اتنی محبت بڑھائی تھی، اب آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اتنی محبت اور اتنا پیار ہوتا تھا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمارے اساتذہ کا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دو واقعات میں نے آپ کو سنایا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تعلیم الاسلام کالج کے لیے اس سال ہم نے تقریباً 32 لاکھ اور 10,000 روپے اس وقت تک ہم نے بھجوائے. 32 لاکھ 10,000 روپے جو اس مہینے، 30 لاکھ 10,000 ہم نے اس مہینے بھجوائے، اور اس سے پہلے ہم نے 2 لاکھ روپے الگ بھجوائے تھے. تو ٹوٹل 32 لاکھ 10,000 روپے اسکالرشپ فنڈ میں ہمیں بھجوائے ہیں. اور ابھی جماعتی مالی سال ابھی ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ امید ہے ہم جون تک اور رقم بھی اسکالرشپ فنڈ میں مرکز میں بھجوائیں گے. ہمارے پاس پیسے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور وہ انشاءاللہ ہم بھجوائیں گے اور مستحق اور غریب بچوں کے لیے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ کیا کرتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک واقعہ میں اور سنا دیتا ہوں. تعلیم الاسلام دوسروں کی